اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کے عذاب اور اس کے خوف سے رو۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی کیفیت ہی بتکلفی رونے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو اور رونے کی شکل ہی بنا لو، کیونکہ دوزخی لوگ اتنا روئیں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ان کے چہرے پر نالیاں بن جائیں گی، آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون بہے گا، اور ان کے آنسوؤں اور خون کے اندر اگر کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں چلنے لگ جائیں گے، اتنا رونا۔ دنیا میں بھی آدمی روتا ہے، مختلف وجوہات سے روتا ہے، کبھی خوف سے روتا ہے، کبھی خوشی سے روتا ہے، کبھی جنون اور دیوانگی کی وجہ سے روتا ہے، کبھی سے تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے روتا ہے، کبھی کسی عزیز اور رشتہ دار کی انتقال اور جدائی اور غم پر روتا ہے۔ مختلف وجوہات سے آدمی روتا ہے، کبھی حالات سے تنگ آ کر اپنی بے روزگاری پر، قسم پرسی پر روتا ہے، مختلف وجوہ سے رونا ہوتا ہے۔ اور کبھی آدمی خوشی سے بھی رو پڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا کہ رو رہے ہیں، پوچھا بلال کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یہ غم کے آنسو نہیں رو رہا، خوشی کے آنسو رو رہا ہوں، اور یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے تو کہاں سے حبشہ سے بلال کو اٹھایا، حضور کے قدموں میں پہنچایا، مجھ جیسے کالے کلوٹے کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی۔ اگر کسی انسان کے اختیار میں ہوتی تو قریش کے سرداروں کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ان کو ہدایت ملی، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اس پر میں خوشی کے آنسو رو رہا ہوں۔ اور فرق یہ ہے کہ غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ کبھی آدمی خوشی سے بھی روتا ہے، یہ مختلف قسمیں ہیں رونے کی، اور کبھی آدمی اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ جس رونے کی اللہ کے ہاں قیمت ہے وہ رونا ہے جو اللہ کے خوف سے ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو، اس کی عظمت کا احساس کر کے، اس کی نعمتوں کا احساس کر کے اور اپنے گناہوں کا احساس کر کے وہ رونا، اس کی بڑی قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو کا قطرہ ٹپک کر اس کے چہرے پر آ پڑے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرمائے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی یہ فرمایا دو آنسو اللہ کو بڑے، بس دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرے، دوسرا آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے نکلے، یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور فرمایا جہنم کی آگ ایسی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی اگر اکٹھا کر دیا جائے تو جہنم کی آگ کے ایک انگارے کو نہیں بجھا سکتے، لیکن گناہگار کی آنکھ کا ندامت کا آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ فرمائیے اللہ کے نزدیک کتنی قیمت، آج اس کی قیمت ہے، آج اس کی قیمت ہے، لیکن فرمایا کل پھر میدان حشر میں لوگ روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، پیپ کے آنسو روئیں گے، ہڈیاں گل کر آنکھوں کے راستے نکل آئیں گی، چہرے پر نالیاں بن جائیں گی، لیکن اور فرمایا کہ اگر ان کے آنسو اور خون کے پانی میں کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں چلنے لگ جائیں، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آج قیمت ہے، آج توبہ کی قیمت ہے اور ندامت کی قیمت ہے، کل پھر کوئی قیمت نہیں ہوگی، موت پر دروازہ بند ہو جائے گا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے کی سانس حلق میں نہیں آ جاتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کچھ ہے۔ اور فرمایا دوسرا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد قبل طلوع الشمس من المغرب، قیامت کے قریب ایک دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا ایک دن کے لیے، پھر اس کے بعد معمول سے دوبارہ مشرق سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یا جب کسی کی سانس حلق میں آ جاتی ہے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پھر تو غیبی نظام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، جو پہلے کہتا تھا کہ مصر کے دریا میرے حکم سے چلتے ہیں، اور اپنے وزیر سے کہتا تھا ابن لی صرحا، ذرا کوئی بڑا ٹاور بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔
تھوڑا سا آدمی کو اقتدار مل جاتا ہے، اختیار مل جاتا ہے، صحت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، مال مل جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو پتہ نہیں کیا بن بیٹھا ہوں، کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا، اور ہوتا اتنا ہی ہے، 2 دن پیچس لگے تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ویسے جو مونچھوں کو تو دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ وہ بھی ایسے ہی کر رہا۔ لیکن جب دریا کے اندر ڈوبا اور غوطہ کھا کے ابھرا، 1-2 دفعہ اوپر نیچے ہوا، کچھ پانی منہ میں گیا، کچھ ناک میں گیا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ ایک تو زمین کی وسعتوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، چاند کی چاندنی میں، ستاروں کی چمک میں، سورج کی کرنوں میں اس کو خدا نظر نہیں آ رہا تھا، اور دریا کے اندر ذرا اوپر نیچے ہوا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے۔ اللہ نے فرمایا عالم اب اس وقت ہی تیری توبہ قبول نہیں ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے تاکہ قیامت تک کے لیے لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ اللہ کو ناراض کر کے اگر کوئی زندگی گزارے، اقتدار، مال و دولت، کوئی چیز بھی پھر اسے بچا نہیں سکتی، آج تک وہ عبرت، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن فرمایا اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب کیفیت سے فرمایا، آگے آیت آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند آواز سے، اور صحابی فرماتے ہیں جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ سے بازار تک آواز جا سکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند آواز سے کئی مرتبہ فرمایا لوگوں میں نے تمہیں دوزخ کے ڈر سے ڈرا دیا، میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا، اپنے آپ کو بچاؤ، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک اتر گئی اور نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجیب کیفیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی امت تک پہنچایا، اس وقت جو کیفیت تھی اس کیفیت کو بھی امت تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ارشاد کے موقع پر شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر آپ نے اشارہ فرمایا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، اس وقت کی کیفیت بھی پہنچائی، انگلیوں کو کھلا کر کے اشارہ فرمایا، صحابی نے وہ ارشاد بھی پہنچایا، اس وقت کی کیفیت بھی پہنچائی۔ آپ نے اپنے دست مبارک کو پلٹا دیا، صحابی نے وہ ارشاد بھی پہنچایا، وہ ادا بھی پہنچایا۔ آپ نے اپنی پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا کسی ارشاد کے موقع پر، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، وہ ادا بھی پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، سامنے کے دندان مبارک نظر آئے، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، اس وقت کی وہ کیفیت بھی پہنچائی۔ کسی وقت غصے سے رخ انور سرخ ہوا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، وہ کیفیت بھی پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کسی صحابی کو کوئی ڈانٹ والا جملہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر کسی آدمی کا کلمے پر خاتمہ ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، تو گناہگار بھی ہوگا تو کبھی نہ کبھی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ جائے گا۔ وین جناب سرک، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو۔ ابو ذر حیران ہو کر کہ حضور اتنے بڑے بڑے گناہ کرے پھر بھی جنت میں جائے گا؟ وین جناب سرک، آپ نے فرمایا وین جناب سرک، اور حیران ہو کر کہا وین جناب سرک، اگرچہ چوری کی ہو، اگرچہ بدکاری کی ہو، آپ نے فرمایا وین جناب سرک۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا وین جناب سرک علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر اپنی ناک مٹی میں کیوں نہ رگڑے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اب یہ ڈانٹ والا جملہ تھا، ابو ذر کی دیانت پہ قربان جائیں، امت تک جہاں آپ کا یہ ارشاد پہنچایا، آپ کی ڈانٹ والا یہ جملہ بھی امت تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کہہ لو ایک دفعہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی بہترین عبادت پر میری مدد کرو۔ ارشاد تو یہ تھا، لیکن آپ نے پہلے حضرت معاذ سے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا۔ اب حضرت معاذ نے اپنے شاگردوں کو جب یہ ارشاد پہنچایا
تو یہ کہا واللہ انی لأحبکم، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ ارشاد پہنچایا، کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات۔ 1400 سال سے جہاں آپ کا یہ ارشاد چلا آ رہا ہے، وہاں آپ کی محبت کا یہ بول بھی چلا آ رہا ہے۔ 4-5 سال پہلے حج پر تھے، مدینہ منورہ میں بزرگ تھے مولانا عبدالقادر سندھی رحمہ اللہ، ان کی حدیث کی سند بڑی عالی تھی، علماء کو کچھ حدیثیں پڑھتے تھے، ہم نے بھی اسی یہی حدیث پڑھی تو انہوں نے یہی فرمایا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اور میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ جہاں 1400 سال سے آپ کا ارشاد چلا آ رہا ہے، آپ کی محبت کا یہ بول بھی چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کھجور کھلائی اور زمزم پلایا اور پھر ایک ارشاد سنایا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب حدیث پہنچائی، پہلے کھجور کھلائی، زمزم پلایا، پھر ارشاد۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب حدیث پہنچائی، پہلے زمزم پلایا، کھجور کھلائی، پھر وہ ارشاد پہنچایا۔ یہی حدیث وہ بزرگ مدینہ منورہ میں ہمیں پڑھانے لگے عشاء کے بعد، تو کہنے لگے یہ حدیث میں آپ کو فجر کے بعد پڑھوں گا، اس لیے کہ اس وقت میرے پاس کھجوریں نہیں ہیں، تو میں فجر میں کھجوریں لے کر آؤں گا اور پھر آپ کو۔ تو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے جو کھجوریں کھلائیں، زمزم پلایا، پھر وہ حدیث سنائی۔ تو میں آپ کو نہیں سناتا کہ میرے پاس دونوں چیزیں